جگہ سے تھی. اب یہاں سے جب پانی نیچے گیا تو اس طرح ماتھے کے اوپر مسح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پانی لے کے ادھر پھینکتے ہیں, پھر اس طرح مسح کر لیتے ہیں. اس طرح ماتھے کا اور اطراف کا عموماً مسح ہوتا ہے, دھلنے کا فرض پورا نہیں ہوتا, اور اس طریقے سے وضو ہمارا نہیں ہوگا. اچھا, ایک سوال اس میں اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے بال جسٹ سپوز یہاں تک ہیں, تو میں نے یہاں سے جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے, لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ گنجا ہو گیا اوپر سے, اب وہ کیا کرے گا بیچارہ, کیونکہ وہ تو یہاں تک بال نہیں ہے اس کے, یہاں تک نہیں ہے, یا بالکل ہی اس کے بال نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ عادتاً کا جو لفظ کہا نا, اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عادتاً یعنی عموماً جہاں بال جمتے ہوں یہاں تک جو تو ہے یہ خلاف عادت ہوں گے کہ بال کم ہو گئے اور پیچھے چلے گئے, تو اس کو خلاف عادت کہا جاتا ہے. تو عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈالیں گے. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لینے کے بعد ذرا چہرہ جھکائیں اور ہاتھوں کو اوپر تک لا کے یہاں سے چھوڑیں. اچھا, تو یہ بالوں کے یہاں سے بہتا ہوا آئے گا, تو یہ تمام حصہ ہمارا دھل جائے گا. اس کے بعد اب یقینی سی بات ہے, کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورا چہرہ ہے, تو جب یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے تو ضروری نہیں کہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے, اس لیے تھوڑا پانی لے کر اس کو اوپر لا کے یہاں سے چھوڑیں گے تاکہ یہ حصہ دھل جائے. پھر یہاں سے پانی لے کر الٹی سائڈ پر ڈالیں گے تاکہ یہ حصہ بھی پورا دھل جائے. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے. تو اس سے یہ عوامی خیال کا رد بھی ہو گیا کہ بعض عوامی سمجھتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا. ٹھیک ہے. تو 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنا یہ سنت نہیں ہے, بلکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 دفعہ ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 مرتبہ اور دھونا ہے تاکہ ہماری سنت کریمہ پوری ہو. لہٰذا آپ دوبارہ پانی ڈالیں گے اسی ترتیب کے ساتھ, اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے, تب 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھل کر سنت کریمہ ہماری پوری. اور اگر اس ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو مطلب اس ترتیب کا نہیں رکھتا اور 1 مرتبہ کم از کم چاروں طرف پانی ڈال لیتا ہے, تو 1 مرتبہ چہرہ دھلے گا, یعنی صرف فرض پورا ہوگا, سنت ترک ہو جائے گی. اور اگر کوئی 1 مرتبہ بھی کامل نہیں کرتا, کہ وہی جیسے طریقہ عوام یہاں پہ ڈالتی ہے اور اوپر کا مسح کر لیتی ہے, تو ان کو تو وضو بھی نہیں ہوگا, اور وضو نہیں ہوگا تو آگے نماز بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے. ہاتھوں کا دھونا بھی چونکہ کوہنیوں سمیت فرض ہے. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دھار یہاں گرتی رہتی ہے اور وہ بس ہاتھ یوں پھیرتے رہتے ہیں, تو یہاں کا مسح ہوتا ہے عموماً, اور پانی یہیں پر گر کر اور نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھار جیسے یہاں پر گر رہی ہے تو ہاتھ کو اس طرح پیچھے لے جائیں پورے یہاں تک, تاکہ پورے اس پر پانی بہہ جائے. اس کے بعد اس طرح کریں, یہاں دھار گرائیں اور پورا یہاں تک لے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پہ ہاتھ ہمارا دھل جائے. اسی طرح پھر یہ الٹا ہاتھ ہم دھوئیں گے کہ دھار یہاں تک جائے اور پھر یہاں سے یہاں تک پہنچے تاکہ مکمل ہاتھ دھل جائے. اچھا مفتی صاحب, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نلکے میں انہوں نے پانی لیا اور باقاعدہ اس طرح سے جو ہے پانی کو انڈیلتے ہیں, اور وہ 3 مرتبہ انڈیلنے کے بعد اس کے بعد وہی مسح کا جو ایک طریقہ ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کیا, اور جناب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صاحب وہ عموماً جو ہے وہ اسی طرح سے ہاتھ میں لے کے اور پانی کو صرف اس طرح سے پھیل لیا کرتے ہیں. تو ان دونوں طریقوں میں جو ہے وہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بنا پر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ حصہ دھل رہا ہے اور کچھ حصے کا مسح ہو رہا ہے. اگر ایک بال کا بھی مسح ہوا, باقی چاہے ہم نے پورا ہاتھ دھو لیا ہو, تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. تو یہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ یوں پانی ڈالتے ہیں. یہ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے, تو یہ جب ہاتھ دھل چکا تو یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے, فالتو پانی ڈال رہے ہیں, یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ابتدا میں اس طرح دھوتے ہیں کہ یوں پانی لیا اور اس طرح ہاتھ میں یوں ڈالا, تو ابھی پانی دیکھیں جب یوں آئے گا تو یہ سامنے کے حصے پہ گرے گا, اس حصے پہ پانی نہیں آئے گا. تو ہوتا یہ کہ یوں ڈال کے وہ یہاں پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں, تو ان کا ادھر کا مسح ہو جاتا ہے اور یہ حصہ دھل جاتا ہے, اور اس طرح وضو ہمارا کامل نہیں ہوگا. بہتر طریقہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا. سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا. سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں, پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں, لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں. اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں, اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں. جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے. شہادت کی انگلی, انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو. پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے یوں لے آئے تو اس کو کھول دیں. اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے, اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی. شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ آگے لے آئے. اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے. انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے, انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے. اب ہاتھ کی پشت رہ گئی.
ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا. اچھا اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں, یہ بھی طریقہ صحیح ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. اچھا تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے. اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں, یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں, تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی. اچھا, ایک اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے, عموماً لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب پانی لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو یوں ایسے پھینک کے پھر اس کے بعد وہ چوم کے جو ہے پھر وہ شروع کرتے ہیں, تو یہ چومنا کیا ہے؟ جی ہاں, یہ خلاف سنت طریقہ ہے. کوئی چومنا یہاں پہ مستحب نہیں ہے, نہ کوئی سنت سے منقول ہے. یہ غلط طریقہ ہے. بس اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں لیا, دونوں ہاتھ میں تریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا, چومنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد پیروں کی باری آئے گی. پیروں کے اندر بھی ہوتا ہے عموماً کہ اوپر سے نلکا کھول دیتے ہیں اور صرف انگلی پر پانی گر رہا ہوتا ہے, باقی پورے پاؤں پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے بھی اس طریقے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں. حالانکہ اگر پاؤں کو دیکھا جائے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں گڑھا ہوتا ہے, عموماً یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے پاؤں. تو اب اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں پانی نیچے جا کے اور پھر اس طرح مل جائے, بلکہ وہ سیدھا گرے گا اور یہ گڑھا عموماً خشک رہ جاتا ہے. اس پہ ہم خالی گیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے ہیں, پھر اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انگلیاں دھو کر پھر پورے دھار اس طرح گرا کے آگے تک لے کر آئیں, پھر نیچے کے تلوے کے اوپر یہاں دھار گرائیں اور پورا اس طرح لے کر جائیں تاکہ ہر حصے کے اوپر سے پانی بہہ جائے. اسی طرح پہلے سیدھا, اس کے بعد الٹا پیر بھی اسی طریقے کے ساتھ دھونا ہوگا. اچھا.